बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। करप्शन के अलावा पाकिस्तान की बर्बादी की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हम हमेशा दूसरों की जंगों का हिस्सा बनते रहे हैं, हम हमेशा इस्तेमाल होते रहे हैं। और इमरान खान का कसूर ये था कि वो पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी लेकर आए थे कि जिसमें पाकिस्तानियों के मफादात की बात होगी। पाकिस्तान शायद दुनिया का वो पहला मुल्क हो जिसका कोई नेशनल इंटरेस्ट ही नहीं था। पहली बार इमरान खान लेकर आया था, इसलिए उसे इतनी बड़ी सज़ा दी गई। अब इस खित्ते में जंगों का एक बहुत बड़ा सिलसिला छिड़ने जा रहा है। जब अमरीकी अफवाज अफ़गानिस्तान से इनखला कर रही थी तभी हमने आपको बताया था कि इससे बड़े बड़े प्लान्स हैं, इसलिए अफ़गानिस्तान से निकला जा रहा है। अमरीका जंगों के बगैर रह ही नहीं सकता, वो कभी रहा ही नहीं है। और अब वो दूसरों को लड़वाता है, खुद साइड पर बैठता है, सपोर्ट करता है, अपने इत्तेहादियों को भर भर कर पैसा और असलहा देता है, उन्हें इस्तेमाल करता है। भले वो बर्बाद हो जाएं लेकिन उसके टारगेट को नुकसान पहुंचना चाहिए। तो अब एक बार फिर इस खित्ते में बड़ी जंगों का आगाज़ हो रहा है और उसके लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करना, पाकिस्तान को एक बार फिर तबाह करना बहुत ज़रूरी था। और पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए इमरान खान को हटाना बहुत ज़रूरी था। अब इमरान खान को बिल्कुल साइड पर लगाने का क्या प्लान है, आज की वीडियो में हम आपको वो भी बताएंगे। अमेरिका और सऊदी अरब के बारे में बहुत अहम खबर है, वो भी बताएंगे। और अमेरिका, चीन और ताइवान के बारे में बहुत अहम खबर है, वो भी आपको बताएंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले हम सऊदी अरब की बात करेंगे, फिर आपको सऊदी अरब के हवाले से बहुत अहम खबर भी देंगे। आप जानते हैं कि ट्रंप के दौरे हुकूमत में सऊदी अरब अमेरिका का बहुत बड़ा आलाइकार था, जिसकी वजह से सऊदी अरब और पाकिस्तान में इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में बड़ी दूरियां भी आई थी और फिर से कुर्बतें बढ़ी थी। कुर्बतें इस तरह से बढ़ी थी कि जब जो बाइडन इक़्तिदार में आया था तो जो बाइडन ने दो अहम बातें की थी कि एक तो हम इमरान खान से बात नहीं करेंगे और दूसरा मोहम्मद बिन सलमान से बात नहीं करेंगे। इमरान खान की बजाय हम पाकिस्तान की आर्मी से बात करेंगे और सऊदी अरब से बात करनी हुई तो हम किंग सलमान से बात करेंगे। तो इमरान खान ने जो बाइडन की इस पॉलिसी पर क्या रवैया अपनाया ये तो आप जानते हैं, इस डिटेल में नहीं जाते कि वीडियो लंबी ना हो जाए। लेकिन सऊदी अरब ने देखा कि ये जो बाइडन जो मोहम्मद बिन सलमान की इंसल्ट कर रहा है, इसके साथ इमरान खान बिल्कुल सही करता है। CIA का चीफ आया पाकिस्तान और वो इमरान खान से मिलना चाहता था। वो CIA का चीफ जिसके दफ्तर के बाहर नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी लाइन में बैठकर इंतज़ार किया करते थे कि शायद मुलाकात हो जाए, वो पाकिस्तान आया इमरान खान से मिलने और इमरान खान ने उससे मुलाकात नहीं की। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, उनकी डिटेल्स में नहीं जाते। मुख्तसरन ये कि मोहम्मद बिन सलमान ने देखा कि ये एक टूटी फूटी मईशत का सरबराह इमरान खान जब अमेरिका को इस तरह से आंखें दिखा सकता है, अमेरिका को अफ़गानिस्तान से निकलवा सकता है, अमेरिका की गेम इस खित्ते में ख़त्म कर सकता है, तो हम तो इतने बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, हम तो दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा मुझे कोई परवाह नहीं कि जो बाइडन मेरे बारे में क्या सोचता है। अब जो बाइडन को लगता था कि मैंने इमरान खान को कॉल नहीं की, मैं मोहम्मद बिन सलमान से बात नहीं कर रहा, ये तो मेरी मिन्नतें करेंगे, मेरी हर बात मानने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों की तरफ से जो रिएक्शन आया उससे अमेरिका को बड़ी सख्त तकलीफ हुई। दोनों को टारगेट कैसे किया गया? इमरान खान को टारगेट करना तो बड़ा आसान था, पाकिस्तान है, थोड़ा सा पैसा लगाओ और जो चाहे करवा लो। सऊदी अरब में ये काम कराना मुश्किल था। सऊदी अरब के सामने अमेरिका को झुकना पड़ा क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग लग गई थी। अमेरिका को लगता था कि हमने सऊदी अरब को पहले से प्रेशर में रखा हुआ है और ये रूस और यूक्रेन की जंग तो लगनी ही थी, ये अमेरिका का प्लान था। और ये भी प्लान था कि हमने सऊदी अरब को इतना प्रेशर में रखा होगा कि जब ये जंग लगे तो सऊदी अरब हमारी हर बात मानने को तैयार हो जाए। लेकिन जब जंग लगी तो सऊदी अरब अड़ गया। वही जो बाइडन जिसने कहा था कि मैं मोहम्मद बिन सलमान से बात नहीं करूंगा, मोहम्मद बिन सलमान के साथ मेरा वजीर खारजा बात करेगा, मैंने बात करनी हो तो मैं किंग सलमान से करूंगा, उसी जो बाइडन ने मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन मिलाया और मोहम्मद बिन सलमान ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर अमेरिका से पैगामात भिजवाए गए कि ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाओ क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग लग गई है, हमने रूसी तेल पर पाबंदियां लगानी हैं, तुम प्रोडक्शन को बढ़ा दो वरना तेल की कीमतें आसमान को छूने लगेंगी। मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसा नहीं किया, उसने पुतिन के साथ हाथ मिला लिया और अमेरिका रूस पर तेल पर पाबंदियां नहीं लगा सका।
پھر برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو خود سعودی عرب آنا پڑا. اس نے محمد بن سلمان کی منت سماجت کی. محمد بن سلمان نہیں مانا. بالآخر پچھلے ہی مہینے جو بائیڈن خود سعودی عرب آیا. اس نے محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات کی اور محمد بن سلمان نے اسے کھری کھری سنائی. محمد بن سلمان نے کہا کہ ہمیں اپنی عرب روایات پر فخر ہے. آپ اپنی روایات ہم پر مسلط نہیں کر سکتے. اور آپ کون سے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں؟ محمد بن سلمان نے اسے عراق یاد کروایا، افغانستان یاد کروایا. اس پر ہم نے آپ کو ڈیٹیلڈ ویلاگ بھی بنا کر بتایا تھا. مختصراً یہ کہ آخر میں محمد بن سلمان نے جو بائیڈن سے کہا کہ اگر امریکہ عزت چاہتا ہے تو پہلے دوسروں کی عزت کرنا سیکھے. یعنی جو بائیڈن اچھا خاصا ذلیل ہو کر سعودی عرب سے گیا تھا. اب اس کے بعد دی اکانومسٹ کی خبر ہے جس کا ٹائٹل ہے MBS ڈیسپوٹ ان دی ڈیزرٹ. اور اس پر انہوں نے جو تصویر لگائی ہے محمد بن سلمان کا سر ہے اور اس پر چھوٹا سا بام باندھا ہوا ہے کہ ہم تمہیں کبھی بھی اڑا سکتے ہیں. یعنی عمران خان کو تو ہٹانا آسان تھا. محمد بن سلمان کے سامنے گھٹنوں پر آ گئے. پہلے کالز کی، پھر بورس جانسن کو بھیجا، پھر خود آئے، منت سماجت کی. اب کچھ بھی نہیں ہو رہا تو یہ نیا پلان ہے. اور اس آرٹیکل میں کیا لکھا ہوا ہے کہ محمد بن سلمان بچپن سے ہی ایسا تھا، اس کے ساتھ کوئی فٹ بال بھی نہیں کھیلتا تھا، ان کے کزنز کو لوگ پسند کرتے تھے. اب اس سے کیا مؤخذ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کا ارادہ ہے کہ محمد بن سلمان کے کزنز کو ولی عہد بنایا جائے. اور محمد بن سلمان کو تو بچپن میں ہی بچے لٹل صدام کہتے تھے، یعنی انہیں صدام حسین بنایا جا رہا ہے. اب یہ امریکہ کی پالیسی بن چکی ہے یا یہ سب کچھ سعودی عرب پر دباؤ ڈالنے کے لیے محمد بن سلمان کو ڈرانے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ دو مختلف طرح کی رائے سامنے آ رہی ہیں. پھر پچھلی 2 ویڈیوز میں ہم نے آپ کو امریکہ اور چین کے بارے میں بتایا تھا کہ چین نے جو بائیڈن کو سختی سے وارن کیا تھا کہ آپ کی ہاؤس اسپیکر جو تائیوان کا دورہ کرنے والی ہے، اگر وہ وہاں پر آتی ہے تو ہم اس کے طیارے کو اڑا دیں گے. جو بائیڈن نے اپنی ہاؤس اسپیکر کو وہاں جانے سے منع کر دیا، لیکن وہ پھر بھی وہاں پر پہنچی اور اناؤنس کیے بغیر پہنچی. ملیشیا گئی، وہاں کے دورے کو مختصر کر کے اچانک ہی تائیوان چلی گئی. اور تائیوان کے ایئرپورٹ کی ہم نے آپ کو فوٹیجز بھی بتائی تھی جہاں پر مکمل اندھیرا تھا تاکہ چین اس کو ٹارگٹ نہ کر سکے. اب امریکہ یہ جانتا تھا کہ چین پیلوسی کے طیارے کو نہیں اڑائے گا، کیونکہ اگر چین نے ایسا کیا تو پوری دنیا چین کو ملامت کرے گی کہ امریکہ نے کیا. امریکہ کی ہاؤس اسپیکر اگر تائیوان کا دورہ کر رہی تھی تو چین کو اس کے طیارے کو اڑانا نہیں چاہیے تھا. اور پھر چین جانتا تھا کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو تیسری عالمی جنگ چھڑ جائے گی. اور تیسری عالمی جنگ چھڑتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ چین کے پاس ہائپر سونک میزائلز ہیں، الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپنز ہیں. ابھی تک امریکہ تباہ بھی ہو چکا ہوتا اور ہم امریکہ کی تباہی نہیں چاہتے. اگر امریکہ تباہ ہو جاتا تو آج ہمارے پاس یہ انٹرنیٹ بھی نہ ہوتا، کمیونیکیشن سسٹم جیم ہو جاتا، دنیا میں فاقے پڑ جاتے. اگر امریکہ یا چین تباہ ہوتے ہیں تو دنیا تباہ ہوتی ہے. تو چین نے سمجھداری سے کام لیا، لیکن چین نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم اس کو ایسے نہیں جانے دیں گے. اس کے بعد چین نے تائیوان کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے. تائیوان کے چاروں طرف میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے. تائیوان میں ریڈ الرٹ ہے، وہاں کی فوج تیار بیٹھی ہوئی ہے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور چین اس کو آپریشن ری یونیفیکیشن کا نام دے رہا ہے، یعنی ہم نے تائیوان کو دوبارہ سے چین کا حصہ بنانا ہے. بس ہو گیا، اب بہت ہو گئی. اب امریکہ اس طرح کے کام جان بوجھ کر کرتا ہے. پہلے اس نے یوکرائن میں نیٹو کی فورسز بڑھائیں، روس کو نیٹو کے ذریعے چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی. وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو روس یوکرائن پر حملہ کر دے گا، اور اس نے کر دیا. اب امریکہ اس طرح کی حرکتیں اس لیے کر رہا ہے کہ چین تائیوان پر حملہ کر دے. وہاں امریکہ اپنے ملک میں بیٹھ کر یوکرائن کو بھر بھر کر سپورٹ کر رہا ہے، یہاں تائیوان کو بھر بھر کر سپورٹ کرے گا. امریکہ جانتا ہے کہ نہ یوکرائن روس کو تباہ کر سکتا ہے اور نہ تائیوان چین کو تباہ کر سکتا ہے، لیکن وہ مقابلہ کرتے رہیں گے تو دونوں کی معیشت کو اچھا خاصا نقصان پہنچے گا، اور کم از کم اگلے 50 سالوں تک وہ امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا سوچ بھی نہیں سکیں گے. اس لیے یوکرائن تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، روس کو اچھا خاصا نقصان پہنچا دے. تائیوان تباہ ہوتا ہے، بھارت تباہ ہوتا ہے، پاکستان تباہ ہوتا ہے تو ہو جائیں، چین کو اچھا خاصا نقصان پہنچ جائے. اور ہم یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایک بار پھر امریکی جنگوں کا حصہ بن رہے ہیں، امریکہ کا اعلی کار بن رہے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو خود اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ ہمیں امریکہ کے سامنے جھکنا پڑا، اس سے پیسے مانگنے پڑے. اور کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پیسے ملے ہیں، لیکن کن شرائط پر ملے ہیں.
آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ پیسے ہم سے کس طرح سے نکلیں گے. ہماری تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے، اس لیے تو ہم کبھی ترقی نہیں کر سکے. ہمیں لگتا ہے ہم امداد کے بغیر نہیں چل سکیں گے. عمران خان سے بھی ہمیں یہی گلا تھا کہ وہ امداد نہیں مانگتا، لیکن معیشت کہاں جا رہی تھی، رپورٹس کیا آ رہی تھی، اب تو امداد مانگ رہے ہیں. کیا ترقی ہو گئی؟ ہمیں لگتا ہے ہم امریکہ کے لیے جنگیں لڑتے رہے، امریکہ ہمیں پیسے دیتا رہے، بس اسی طرح پاکستان نے چلنا ہے. عمران خان جو اس ملک کی جڑوں کو ٹھیک کر رہا تھا وہ ہم سے برداشت نہیں ہوا. صرف 3 سالوں میں عمران خان نے تاریخ بدل دی تھی. روس جو ہمیشہ سے بھارت کا اتحادی ہے، وہ بھارت کو چھوڑ کر ہمارے قریب آ رہا تھا. چین ہم پر اعتبار کرنے لگا تھا. اب ہماری کیا پالیسی ہے؟ وہی پرانی والی. امریکہ اور افغانستان کی جنگ اٹھا لیں. امریکہ کہتا ہے پاکستان ہمارے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا ہے، افغانستان کہتا ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا ہے. امریکہ اور چین کو اٹھا لیں. امریکہ کہتا ہے پاکستان ہمارا اتحادی ہے لیکن یہ چین کے قریب ہے. چین کہتا ہے کہ ہم پاکستان پر اور زیادہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں پاکستان پر اعتبار نہیں ہے، کیونکہ امریکہ سے ایک کال آئے گی اور سب کچھ بدل جائے گا. سعودی عرب اور ایران کو اٹھا لیں. سعودی عرب کہتا ہے پاکستان ایران کا ساتھی ہے، ایران کہتا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کا ساتھی ہے. ہم کھڑے کہاں پر ہوتے ہیں؟ ہم پر آج تک کوئی اعتبار ہی نہیں کرتا، اس لیے ہماری کوئی مدد بھی نہیں کرتا. ابھی جا کر روس اور چین ہم پر اعتبار کرنے لگے تھے، ہمارے قریب آ رہے تھے، ہم نے اس خطے میں بڑی سکسیس اچیو کی تھی اور ہم پھر پلٹ گئے. پھر ہم نے ہاتھ پھیلا دیا امریکہ کے سامنے. ہمیں وہ پسند ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم اپنے پیروں پر خود کھڑے ہو رہے ہیں امریکہ کے بغیر. روس ہمیں 40% سستا پیٹرول دینے پر راضی تھا اور ابھی پیوٹن نے کہا ہے کہ اگر عمران خان واپس آتا ہے تو میں 50% سستا پیٹرول دوں گا. وہ پیٹرول لے کر ہم ریفائن کر کے دوسرے ملکوں کو بیچ سکتے تھے. ہمیں امداد مانگنے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ آپ تھوڑا سا صبر تو کرتے. ان 3 سالوں میں باوجود اس کے کہ ٹوٹی پھوٹی ہوئی معیشت ملی، کرونا آیا، پاکستان کی اکانومی کے سگنلز گرین آ رہے تھے، بوسٹ کر رہی تھی، لیکن ہم پلٹ گئے، پھر اسی حال پر آ گئے اور پھر سے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ جو حکم میرے آقا، تھوڑے سے پیسے دے دو. ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.